اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ معاد کے بارے میں دلائل ارشاد فرمائے۔ جیسا الحمدللہ میں نے دروس سابقہ میں بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ معاد پر اگر ایمان نہ ہو تو گویا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے، نہ ملائکہ پہ ہے۔ تو جس طرح مسئلہ توحید مہم ہے، مسئلہ نبوت اور رسالت مہم ہے، اسی طرح مسئلہ معاد یعنی قیامت، اور اسی مسئلے پر ایقان و ایمان و یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنے اعمال آسان ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی ملازم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف ہی نہ ہو، پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے، اور جس کو یہ پتا ہو کہ بھی میرا ایک ایک حساب، ایک ایک پائی چیک ہو، وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آڈٹ ہوگا، میں غلطی نہ کروں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک ایک دھیلے پہ، ایک ایک پیسے پہ نگاہ ہوتی۔ اسی طرح بے عین ہی جن بندوں کو اللہ کے حضور پیش ہونے پر یقین ہی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، کوئی مر جائے گا، کوئی پیدا ہوگا، پھر مر جائیں گے، پیدا ہوں گے، مر گئے، لیکن دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو ان کو پھر دنیا کے سنوارنے کا فکر تو ہے، لیکن آخرت پر یقین ہی نہیں، تو آخرت کو کیوں سنوارے وہ؟ جس عالم پر یقین ہی نہ ہو اس کے لیے کون محنت کرتا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے کفار ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، اور کوئی چیز ہیں، ان کی سب سے بڑی تگ و دو جو ہے اسی دنیا میں، ان کو آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قریش میں فلاں سردار جو گزرا ہے وہ تو بڑا سخی تھا، بڑے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، غریبوں کو کھانے کھلاتا تھا، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کو بھی آخرت میں فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور اس نے کام تو بڑے اچھے کیے سارے، فرمایا اچھے کیے ہیں، لیکن جب اس نے آخرت کے لیے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے تو اللہ آخرت میں کیوں دیں گے اس کو؟ اسی لیے آپ جو طواف میں دعا پڑھتے ہیں یہی ہے نا کہ مومن جب مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ دونوں جہاں کی بھلائی مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو کافر ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں یعنی کافر جو دنیا کی بھلائیاں تو مانگتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت پہ یقین ہی نہیں، اور وہ اس لیے بھی حیران ہوتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یاد رکھیں کہ وہ تو اپنے بڑوں کے تابع تھے، بڑے کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی، انہوں نے کہا نہیں ہوگی، اور بعض لوگ جو تھے کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارا دادا مر گیا، دادے کا دادا مر گیا، اس سے پہلے ہمارے کئی اجداد مر گئے، آج تک تو کوئی واپس آیا نہیں ہے، تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ان کو یہ اشکال تھا۔ اور جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے فلسفہ والے ہیں، اسی طرح علوم منطق و معقول میں کھو کے رہ گئے ہیں، ان کو بھی یہ اشکال تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب کوئی جز کسی کل میں مل جائے تو پھر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے مثلاً گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہے تو یہ پوری ہوا کا ایک جز ہے جو آپ کے گاڑی کے ٹائر میں ٹیوب میں بند ہے، آپ نے اس کو کھول دیا، ہوا نکل گئی، جب نکل گئی تو یہ جز جو ہے کل میں مل گئی۔ اب کوئی کہے کہ جناب وہی میرے ٹائر والی ہوا لے آؤ، تو کیسے لے آئیں؟ وہ تو کل میں مل گئی۔ آپ نے گلاس میں پانی رکھا ہے، اگر اس گلاس کے پانی کو کنویں میں ڈال دیں یا دریا میں ڈال دیں، اب کوئی کہے کہ جناب جو پانی میرے گلاس میں تھا وہ لے آؤ، تو کیسے لے آئے بھائی؟ وہ تو جز کل میں مل گئی، ختم ہو گئی بات، پانی پانی میں ملا، پانی ہو گیا۔ اسی طرح آگ ہے، اگر آگ کا انگارہ ہے، شعلہ ہے، ماچس ہم نے تیلی جلائی ہے، آگ ہے، آگ میں ڈال دی، اب وہ آگ کیسے علیحدہ کریں؟ ان کو یہ اشکال تھا۔ تو اسی لیے وہ ایک کتابوں میں آتا ہے، اللہ عالم کتنے حد تک واقعہ کیا ہے، بہرحال تاریخی باتیں ہیں کہ ایک آدمی حضرت تھانوی کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا، اور وہ کوئی مٹھائی شٹائی کا ڈبہ بھی لے آیا، جیسے عام عادت ہوتی ہے لوگ مٹھائی شٹائی لے جاتے ہیں اپنے استاد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس۔ اچھا، حضرت کے چونکہ دو گھر تھے، دو بیویاں تھیں، تو جب اس نے مٹھائی، انہوں نے کہا بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہدیہ لایا ہوں۔
آپ نے قبول فرما لیا اور ساتھی کو حکم دیا بھی اس 2 مٹھائی کو علیحدہ آدھا آدھا کر کے آدھا اس گھر میں بھیج دو، آدھا اس گھر میں بھیج دو۔ حضرت مشغول ہو گئے اپنے کاموں میں۔ اب دیکھا کہ وہ بندہ تو بیٹھا ہوا ہے، جب فارغ ہوئے حضرت تو پوچھا بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے تو بتلاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو مرید ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر تم نے مرید ہونا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے تو عادات ہیں، کچھ شرائط ہیں، جس بندے نے مرید ہونا ہو میں اس کا ہدیہ نہیں لیتا ہوں، اور اگر کوئی دے تو پھر میں مرید نہیں کرتا۔ تم نے مجھے مٹھائی دے دی تو آپ تو میں مرید نہیں کرتا۔ اچھا بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا حضرت اگر آپ مرید نہیں کرتے تو میری مٹھائی واپس کریں۔ حضرت نے آدمی بھیجا، انہوں نے کہا جی گھر میں تو بچے شچے کھیل رہے تھے، مٹھائی بھیجی ہم نے تقسیم کر دی، بچوں نے کھا لی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ آپ نے جو مٹھائی دی تھی وہ تو گھر میں بچے تھے لوگوں کے، وہ کھا گئے، بہرحال جتنی تھی اتنا ہم اس سے اچھی منگوا کے دے دیتے۔ اس نے کہا جی میرا بھی اصول ہے، میں اپنی مٹھائی دوں گا۔ اللہ کے بندے وہ تمہاری مٹھائی کیسے واپس آئے، وہ تو کھا گئے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی، مجھے تو وہی مٹھائی چاہیے، یا آپ بھی اپنا اصول توڑ کے مجھے مرید کر لیں تو میں بھی اصول توڑ دیتا ہوں، میں مٹھائی نہیں لیتا۔ تو حضرت ہنس پڑے اور اس کے بعد اس کو مرید کر لیا بیچارے کو۔ کبھی اب اصل مٹھائی کیسے نکالیں لوگوں کے پیٹ سے، وہ تو نکل نہیں سکتی۔ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا، سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت محمد الیاس ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان قبر پہ رحمت کیا، ان کو دادا دادا کہتے تھے۔ ان کے بھائی حضرت مولانا ادریس انصاری رحمت اللہ، وہ بھی رحمت اللہ ہو گئے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، ہمارے ساتھ کافی زندگی مکے میں گزری، اور ہم ان کو محبت میں آ کے حضرت یا دادا کہہ دیتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ حضرت بھی مہربانی فرماتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا ہمت و قوت دی تھی کہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک قرآن کی منزل روز ختم کرتے۔ اچھا میں نہیں مانتا تھا، میں نے کہا یار بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، پورا قرآن پڑھنا کوئی آسان بات ہے؟ تو اس دور میں یہ مینا عرفات میں گہوے ہوتے تھے، موسم بڑا اچھا ہوتا تھا، تو اکثر مکے والے لوگ جو ہیں رات کو وہیں جا کے سو جاتے، ٹھنڈا علاقہ ہوتا۔ اب تو شہر بن گیا۔ تو میں نے کہا حضرت آج آپ کو جمعرات ہے، چھٹی ہے، ہماری بھی چھٹی ہے اور آپ کی بھی چھٹی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج میں آپ کو مینا لے جاتا ہوں، موسم بڑا ٹھنڈا ہوگا، وہیں رات کھانا وانا کھائیں گے، چائے وائے پیئیں گے، وہیں سو جائیں گے، صبح کی نماز پڑھ کے آئیں گے۔ چلیں گے جیسے تمہاری مرضی۔ اس دور میں مکے میں چلتے تھے گاڑیاں جو ہیں نا، ان کو خط کہتے تھے، یہ ڈبے جو ہیں 15 سیٹر 30 سیٹر یہ خط کہلاتے تھے۔ تو یہ 4 آنے لیتے تھے آپ مینا میں جہاں اتر جائیں، ہم اس میں بیٹھ گئے، ایک ہی سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے۔ اب وہ قرآن شریف پڑھ رہے، میں نے بھی نہیں چھیڑا، میں نے کہا اندازہ تو کروں نا آخر یہ کتنا پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت پڑھتے رہے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ مکے سے خط چلا اور مینا کے آخر میں تقریباً ہم مزدلفہ کے قریب جا کے رکے، اتنے دیر میں ماشاءاللہ انہوں نے 8 پارے پڑھ لیے اور ایک لفظ بھی درمیان میں نہیں چھوٹا۔ میں نے کہا چلو بھئی 8 پارے تو ہو سکتے ہیں لیکن 30 پارے پڑھنا تو مسئلہ نہیں، مشکل ہے۔ بہرحال کھانا وانا کھایا، چائے شائے پی، اس کے بڑا موسم اچھا ٹھنڈا تھا، سو گئے۔ میری جب بھی نیند کھلے وہ حضرت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اسی لیے تو لایا کہ آپ ذرا آرام کرتے ہیں، ٹھنڈی جگہ ہے۔
موسم ٹھنڈا ہے، فضا ٹھنڈی ہے، آپ پڑھیں گے کہ مکی بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا نیند آئے گی نہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ میری زندگی کی اللہ نے ایک عادت بنا دی، ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ شکر ہے میرا کہ اپنا کلام پڑھنے کا مجھے ذمہ دار کر دیا ہے۔ میری عادت جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ صبح کی نماز کے بعد بھی 1 گھنٹے کے بعد قرآن ختم ہوا اور نے کہا اب چلیں، اب میں سونا ہے میں نے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے مرید کر لیں، بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تم تھانہ بھون جاؤ اور حضرت تھانوی سے مرید ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میں کیسے وہاں جاؤں؟ ہم تو آپ کے ساتھ رہ کے خطر پہنتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کے نظریات کے حامی ہیں، وہ آپ کے نظریات کے مخالف ہیں، تو جب مرید اور پیر کا نظریہ ہی نہ ملے تو مرید کیا ہونا ہے؟ مجھے تو آپ سے بیعت ہونی ہے۔ فرمایا بھائی استخارہ کر لو، اگر تم بضد ہو اور مجھے نہیں چھوڑتے ہو تو پھر استخارہ کر لو، اللہ کو منظور ہوا اور خیر ہوئی تو کر لینا بھیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مدنی سے، میں نے کہا حضرت استخارہ تو تب کیا جاتا ہے جب معاملے میں شبہ ہو کہ یہ کام اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، پھر تو آدمی کرے۔ اب ایک آدمی طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، استخارہ تھوڑا کرے گا؟ طواف تو اچھا کام ہے، اس میں کیا استخارہ ہے؟ مجھے تو آپ کے پیر ہونے میں شبہ نہیں، میں کیوں استخارہ کروں؟ آپ کو میرے مرید ہونے میں شبہ ہے تو آپ استخارہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں حضرت ہنس پڑے، فرمایا اچھا بھائی آ جاؤ بابا، تم نہیں چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے، ان کے بھی دماغ میں یہ بات ہے کہ بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں مٹی بن گئی، بندے میں عناصر اربع ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، آب ہے، تو یہ ہر چیز جو ہے جز اپنے کل میں مل گئی، یہ قیامت میں کیسے علیحدہ ہوگی کہ یہ مٹی مولوی مکی کی ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے قیامت نہیں ہو سکتی۔ اصل یہ ساری غلطی کیسے ہوئی؟ یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ ہمیں اس مٹی کا جدا کرنا مشکل ہے، ہمیں اس پانی میں سے پانی ڈھونڈنا مشکل ہے، ہمیں اس ہوا میں سے ہوا ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن وہ خالق کائنات ہے کہ وہی ہوا ہے، قوم عاد پہ عذاب ہے اور اللہ کے نبی کے لیے رحمت ہے۔ ہوا چل رہی ہے، قوم عاد کے لیے حکم ہے اکھاڑ مارو ان کو۔ وہی دریا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذریعہ نجات ہے اور فرعون کے لیے ذریعہ غرق ہے۔ وہی پانی ایک ہے، دریا ایک ہے، وقت ایک ہے۔ وہی آگ ہے، دنیا کو جلا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بدبختو، میں تو جب چاہوں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو میں جب یہ آسمان و زمین پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو دوبارہ ایک بندے کو بنانے پہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے جہاں جہاں یہ نظریہ آئے گا نا، وہاں دلائل میں اللہ پاک جو ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور کائنات کا دلائل آفاق، دلائل انفس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے ایک کافر آیا میرے آقا کی خدمت میں، محبوب دو عالم کی خدمت میں، ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ بوسیدہ ہو گئی ہے، کیا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ اور اس نے اس ہڈی کو ایسے مسلنے میں وہ مٹی ہو گئی، پھر اس نے پھونک ماری، وہ مٹی اڑ گئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مٹی جو اڑ گئی ختم ہو گئی، یہ دوبارہ بندہ بن جائے گا؟ حضور نے فرمایا نعم بالکل۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، رات دن سارے پڑھتے ہو سورۃ یاسین، اولم یر الانسان
انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کی حال دیکھو جس کو میں نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، جب میں نے انسان بنا دیا تو اب یہ مجھ سے بھی جھگڑے کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اب یہ میرے لیے بھی مثالیں بنا کے لاتا ہے کہ دیکھو یہ مٹی ہے، یہ بوسیدہ ہو گئی، یہ ہڈی ہے، یہ ختم ہو گئی. اس کو اپنی پیدائش بھول گئی ہے کہ اگر تمہیں میں ایک گندے پانی سے، حقیر پانی سے ماں کے رحم میں پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو دوبارہ تمہیں اس ہڈی بوسیدہ سے بنانے میں مجھے کیا مشکل ہے. اور پھر وہی دلیل آ گئی، اولیس الذی خلق السماوات والارض. اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. اللہ نے فرمایا تم جھگڑے کرتے ہو کہ ہم آگ، ہوا، پانی، مٹی کیسے جمع کریں گے. کیا تم اندھے ہو، نہیں دیکھتے ہو تمہارے لیے میں نے لکڑی میں کیسے آگ رکھی ہے. اس کے دو ترجمے کیے ہیں مفسرین. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، من الشجر الاخضر نارا. ان نے فرمایا کہ ایک درخت ہوتا ہے، یمن میں بھی موجود ہے، اس درخت کی شاخیں توڑ کے شاخ کو شاخ پہ مارو تو اس سے آگ نکل آتی ہے. بظاہر وہ سبز درخت ہے لیکن آگ اندر چھپی ہوئی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہی عام لکڑی ہے، دیکھنے میں تو لکڑی ہے لیکن جب ہم اس کو آگ میں جلاتے ہیں تو کیسے اس کے اندر سے آگ بھڑکتی ہے. اللہ نے فرمایا جس نے اس لکڑی میں آگ چھپا رکھی ہے، جس نے سبز ٹہنیوں میں، درختوں میں آگ چھپا رکھی ہے، اس کو دوبارہ آگ، آب، ہوا کے جمع کرنے میں کیا مشکل ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اللہ فرماتے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال کے اتنے عظیم کرے بنا دیے ہیں کہ ساری کائنات کی چھت آسمان ہے اور ساری مخلوق کے لیے زمین بچھا دی ہے. کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تمہیں مشکل اس لیے نظر آتی ہے کہ آگ کہاں ڈھونڈو گے، مٹی کہاں ڈھونڈو گے، ہڈیاں کیسے کٹھی کرو گے، پھر کیسے فرق کرو گے کہ یہ کس کس کی ہڈیاں ہیں. مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں کرنا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا او بدبخت منکر، مجھے تو کوئی لکڑیاں جمع نہیں کرنی، تیری ہڈیاں جمع نہیں کرنی، تیری قبریں کھودنے کے لیے مزدور نہیں لگانے. میں نے تو ارادہ کیا، حکم دیا، ہو گیا، بس ہو گیا. میں نے تو صرف حکم دینا ہے اسرافیل کو کہ سور پھونکو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ.
اللہ حکم دیں گے اسرافیل حاضر رب جلیل فرمایا سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم، جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب پہ ہلاکت طاری ہو جائے گی، اور یہ مدت 40 سال رہے گی۔ 40 سال کے بعد اللہ دوبارہ حکم دیں گے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ 40 سال کے بعد اللہ حکم دیں گے اسرافیل پھر سور پھونکو، جب سور پھونکیں گے تو سارے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کے حیران کھڑے ہوں گے، قالوا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے بھئی کس نے ہمیں اٹھا دیا، کیسے نکل آئے؟ تو جواب آئے گا یہ تو وہ رحمان کا وعدہ ہے، اور یہ وہی بات ہے جو رسول خبر دیتے رہے، آج سچی ہو گئی۔ آج ساری مخلوق اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی قبروں سے نکل کے کھڑا ہے، افاتن اراتن غرلا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے عالم یہ ہوگا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نہ کپڑا نہ قمیض نہ پاجامہ نہ سلوار نہ شیروانی، اب بھی اٹھیں گے تو نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ کپڑا ہے، ایسے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حیا والی بیویاں جو ہیں ان کو کیا مقام حیا ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج میری بیٹی میری بہن کو اس دنیا میں بھی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، مکے مدینے میں بھی پردے کا پرواہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کی صداقت دیکھیں، طہارت دیکھیں، لطافت دیکھیں، نزاکت دیکھیں، حیا دیکھیں۔ بی بی عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، ایک قبرستان میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، اگر کفن بھی نہیں ہوں گے تو بغیر کپڑے کے کھڑے ہوں گے، اس دن پھر پردے کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بی بی کو آخرت کے بھی پردے کا خیال ہے، ہمیں دنیا میں بھی پردے کا خیال نہیں۔ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات کہتی ہو؟ وہ دن تو ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی رحم کرے کہ ہر آدمی کی آنکھیں پتھرا کے رہ جائیں گی، وہ تو پلک بھی نہیں جھپکا سکے گا، دیکھے گا کیا؟ وہ تو منظر ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اللہ کے خوف سے اور قیامت کے زلزلے سے اور دہشت سے ایسے ہو جائے گا ترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ایسے ہوگا جیسے نشہ ہو، نشہ نہیں ہو، عذاب کی دہشت ہوگی، آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اللہ کہیں فرماتی ہیں شاخصۃ ابصارہم، اور کسی جگہ کے گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، کسی جگہ آنکھیں پھٹی ہیں گردن اٹھائے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو کیفیت ہوگی اس سے بدل نہیں سکتے، لیکن یاد رکھو اس دن بھی جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ ہر قسم کی دہشت سے پاک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ فرماتی ہے نا جو میرے دوست ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا يومكم الذي توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے ماننے والے، میرے حکم پہ چلنے والے، میرے فرما بردار ہیں، اس دن کی شدت و وحشت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے مدنی فرماتے ہیں سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے پوری
زمین میں اللہ تبارک و تعالی میرے روضے کی زمین کو کھولیں گے، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُبْعَثُ، اور سب سے پہلے قبروں سے میں کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کو وہ کیفیت بھی یاد ہے، فرمایا ایسے کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، میرے دائیں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کیا نصیب ہے کہ قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پھر جاہلوں کی بات ہے نا، حضرت نوح کی کشتی میں چڑھو تو نجات ہو جائے اور محمد کے روضے میں آؤ تو نجات نہ ہو۔ اس سے بڑا بغض اور جہالت کیا ہو سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گئے بچ گئے کہ مرے گئے؟ بچ گئے۔ اور جو حضور کے روضے میں آ جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم وارضاہ، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں۔ بھئی اندازہ تو کریں، کوئی گھڑی، کوئی لحظہ، کوئی ساتھ ایسی گزرتی ہوگی جب حضور پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو۔ یعنی مدینے میں، مکے میں، کائنات میں ہر جگہ، اچھا کہیں دن ہے کہیں رات ہے، پھر کہیں رات ہے کہیں دن ہے، یعنی کوئی لحظہ جو ہے وہ درود و سلام سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم اٹھیں گے قیامت والے دن۔ اور فرماتے ہیں ثم آتی باب البقیع الغرقد، اس کے بعد میں مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ بھی سب کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے مدینے کا قبرستان ہے، سبحان اللہ، جہاں حضرت عثمان ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جہاں اصحاب رسول ہیں، جہاں بڑے بڑے ائمہ مجتہدین محدثین ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جناب وہ مدینے کے قبرستان سے اٹھیں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا۔ اللہ فرمایا پھر مکے والے جب آ جائیں گے، اجعلهم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری ثم اسوقهم الی المحشر، میں مکے والوں کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، پھر ان سب کا قائد الامہ بن کے میں ان کو لے کے میدان محشر شام کی طرف چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ شان والے ہیں، مکہ ہو مدینہ ہو، چونکہ مدینے والے گھر والے بن گئے، مکے والے آنے والے ہیں، مہاجر ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ان کو زیادہ شان دیں گے کہ تم میرے دائیں چلو۔ اور مدینے والے تو انصار ہیں نا، وہ تو جانثار ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے گھر والے ہیں، تو آدمی آنے والوں کا زیادہ لحاظ کرتا ہے۔ اور میں پھر ان سب کو لے کے میں میدان محشر میں جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری اشکال کیوں ہے کہ بندہ اپنے عقل پہ سوچتا ہے کہ جی اگر ہم نے یہ مکان ہے، حرم کیسا خوبصورت ہے، اس کو گرا دیں، دوبارہ بنانے پہ تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ ایسے مزاج ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ آسمان بنائے، زمینیں بنائے، پھر ان کو توڑ دیں گے، فنا کر دیں گے۔ وہ کہہ رہی ہے کوئی عقل کی بات ہے بھلا کہ اتنا بڑا اللہ نے نظام بنایا، پھر ان کو کیوں توڑ؟ وہ اس لیے زور لگاتے ہیں کہ بھئی جیسے ہمیں دوبارہ ایک بلڈنگ بنانے پہ محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے تو محنت کا مسئلہ نہیں، وہاں تو حکم ہے، وہ تو محنت مشقت سے بھی پاک ہے، انہوں نے تو حکم دینا ہے کہ ہو جا، بس ہو گیا۔ آسمان توڑ دیے جائیں، فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ گئے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اللہ نے فرمایا جب آسمان گردش میں آئیں گے، اور ایک آیت میں آتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ لپیٹ کے آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ اتنے بڑے آسمان لیکن مالک ہے،
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ معاد جو ہے، مسئلہ حشر و نشر جو ہے، مسئلہ قیامت جو ہے، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن تب آسان ہو جاتا ہے جب اللہ کے نبی پہ پورا ایمان ہو۔ اس لیے یاد رکھیں نا کہ جی قیامت میں میزان ہوگا۔ اب جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا میزان ہوگا؟ تو کہتے ہیں مولوی ان کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں میزان ہوگا۔ کس بات کا میزان ہوگا؟ جی اعمال تولے جائیں گے۔ انہوں نے کہا عمل تو ہم نے کیے تھے دنیا میں، وہ تو دنیا بھی فنا ہو گئی، کہاں ہے عمل جو اب تولے جائیں گے؟ اس لیے وہ اپنے عقل لڑاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو آج وہی کافر خود کہتے ہیں کہ جو ہم بول رہے ہیں نا یہ آواز بھی محفوظ کھڑی ہوئی ہے خلا میں، یہ بھی ختم نہیں ہو رہی۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا ہوا جو ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے کہ اس ٹائر میں 50 پاؤنڈ ہے، اس میں 60 ہے، اس میں 30 ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی حرارت اور بخار جو ہے اس کا بھی ٹائمنگ لگتی ہے کہ جی اب درجہ حرارت 37 پہ ہے، 38 پہ ہے، 39 پہ ہے۔ تو اگر تم ہر چیز کا وزن کر سکتے ہو، اللہ کے آگے میزان عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ اچھا وہ اعمال کیسے وزن ہوں گے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل پیش ہوگا، سجلات پیش ہوں گے تو ان کا وزن کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے گناہوں کے دفتر پہ دفتر پہ دفتر ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور نیکی کے پلڑے میں بتا کا، حدیث میں لفظ بتا کا آتا ہے کہ چھوٹا سا کارڈ۔ اللہ حکم دیں کہ وزن کرو، کہے گا اللہ میاں وزن تو سامنے ہے، اب کیا وزن کرنا؟ یہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نیکی کے پلڑے میں تو اتنا سا ایک کاغذ ہے، وزن تو ظاہر ہے، اب کیا وزن کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہ میرے بندے ہم انصاف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے، نا انصافی سے پاک ہے۔ ملائکہ کو حکم دیں گے وزن کرو، جب وزن کریں گے تو وہی کاغذ والا ٹکڑا جو ہے وہ پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا۔ اب وہ حیران ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میاں کمال ہو گیا، گناہ توڑ گئے، یہ تو چھوٹا سا کاغذ بھاری ہو گیا، مجھے دکھائیں تو صحیح اس میں ہے کیا؟ تو اللہ حکم دے کے دکھاؤ، میرے بندے کو دکھائیں گے تو اس میں کلمہ شہادت ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ایک دفعہ تم نے کلمہ توحید سچے دل سے پڑھا تھا، آج تیرے کلمے کی وجہ سے تجھے نجات مل گئی۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ایک دفعہ پڑھ لو، پتہ نہیں ہمیں بھی یاد ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تیرے گھر میں تیرے کعبے کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد مصطفیٰ تیرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ میرا اللہ ہمارے اس کلمہ شہادت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اب یہ اندھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اب الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یاد رکھو لفظ یرو جو ہے رویت ہے، اور رویت کا معنی جو ہے یاد رکھو دو معنی ہوتے ہیں، ایک رویت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک رویت کا معنی علم ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ حضور تو موجود ہی نہیں ہے، حضور تو جب ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا اسی سال پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل، یعنی الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہیں جانتے کہ ہم نے اس ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا تعلم کے بجائے ترا کیوں آیا ہے؟ کہ جب واقعہ اتنا مشہور ہو گیا آنکھوں کے سامنے ہے تو وہاں لفظ رویت استعمال۔ ایسے فرماتے ہیں اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ نے کیسے اس کائنات کو بنا
بنایا ہے، پھر کیسے مٹائیں گے، پھر کیسے لٹائیں گے؟ اللہ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تم اپنے عقل نہ لڑاؤ، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہ سارے عالم کو بنانا، اس عالم کو مٹانا، اس کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے سب آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہیں چلے پھریں زمین میں، گردش کریں، سیر کریں، فانظروا نظر کا معنی دیکھنا بھی ہے، نظر کا معنی تدبر بھی ہے، غور کریں، فکر کریں، ایسے نہیں ایسے دیکھے چلے گئے کیا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ غور کریں۔ ایک آدمی آتا ہے نا، اب کعبہ شریف دیکھا، ہاں جی دیکھا ہے، سامنے ہے۔ ایک ہے کہ نہیں، غور کرو کہ اللہ نے اس گھر کو کیسے شان دے دی ہے۔ عام کالے پتھروں کا گھر ہے، بے آب و گیاہ وادی میں بنایا ہوا ایک گھر ہے، اور جس کو بنانے کے لیے بھی کوئی معمار خاص نہیں آئے، بلکہ اللہ کے پیغمبروں نے جیسے اینٹیں پتھر ملے لگا دیے ہیں۔ لیکن اس سادے گھر کو اللہ نے کتنا اونچا کر دیا ہے کہ 7 آسمانوں تک اس کا قد ہے، 7 زمینوں تک اس کی جڑیں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہر نبی اس کے باہر گھومتا ہے، روتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ ایک تو ہے نا صرف دیکھنا آ گیا، بسم اللہ اللہ اکبر چلے گئے، لیکن غور کرو کہ آخر اس پتھر میں کیا ہے کہ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی حکم دیا بوسہ دو۔ کیا بات ہے؟ اور پھر جب آپ طواف کرتے ہیں کبھی غور نہیں کیا کہ کیا یہی وہ مقام طواف ہے، مقام مطاف ہے؟ آج یہاں میرے جیسا بد کردار گناہگار پھر رہا ہے، اسی جگہ 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہوگا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہوگا۔ بس آئے، عمرہ کیا، چلے گئے، نہ عمرے کا پتہ ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ صفا کا پتہ ہے، نہ کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ ہے۔ جیسے آئے تھے اسی طرح پھر رہے ہیں۔ باہر پردہ نہیں تھا، کعبے میں بھی پردہ نہیں ہے۔ باہر جھوٹ بولتے تھے، کعبے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ باہر سگریٹ پیتے تھے، کعبے میں بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ باہر داڑھی منڈواتے تھے، کعبے میں بھی داڑھی منڈواتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں۔ پھر ضرورت کیا ہے تکلیف فرمانے کی؟ کعبہ اداس تو نہیں آپ کے لیے؟ ایک لڑکے کو آپ بھیجتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں پڑھنے کے لیے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے کورس کے لیے، جب واپس آتا ہے تو ٹپیکل انگریز نظر آتا ہے آپ کو۔ اسی طرح کا سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، 3 پیس ہے، پن سٹرپ سوٹ ہے، اور اسی طرح جناب منہ بگاڑ کے انگریزی بولتا ہے، اسی طرح بال کٹے ہوئے ہیں، اسی طرح جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح بائیں ہاتھ سے چھری پکڑتا ہے، اسی طرح ٹیبل اور کرسی کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ اس کی کایا 5 سال میں پلٹ جاتی ہے۔ تم سارا قرآن پڑھتے ہو، مکے مدینے آتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی غور تو کرو نا، سوچو تو صحیح نا بھائی۔ وہ کافروں کے ملک میں جاتا ہے فوراً بدل جاتا ہے۔ اچھا جو نہیں گئے وہ ان کو دیکھ کے بھی بدل گئے۔ آج کل کا نوجوان دیکھو، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اصلی نسلی ہے، بالکل، یعنی اس میں کوئی ذرے برابر بھی فرق نہیں۔ این کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں، پھٹی پرانے جین پہنے ہوئے ہیں، یعنی وہ جینے جو ہمارے ہاں دیہاتی جو ہیں گدے اور کھوتے پہ ڈالتے تھے، یہ اس کو فیشن سمجھ کے پہنتے ہیں۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں میوزک ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں فوٹو ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں تم میں آ جاتی ہیں، لیکن کعبہ دیکھنے کے بعد، صفا دوڑنے کے بعد، مروہ پہ جانے کے بعد، روضہ محمد عربی کے جانے کے بعد تمہارے اندر تہذیب محمد مصطفیٰ کا 1% بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے آخر؟
سے غور کریں، چھوڑیں مولویوں کو باتوں کو. آپ کہتے ہیں یہ مولوی ہے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو مولوی. آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کعبے میں کھڑے ہیں، اور کعبہ جو ہے یہ مرکزی ہدایت ہے، یہ منبع ہدایت ہے. اگر یہاں بھی مجھے ہدایت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ لیکن جناب مجال ہے، جو ایجنٹ ہے وہ ایجنٹ ہی کر رہا ہے، جو رشوت کا کاروبار کرتا ہے اسی طرح کاروبار کر رہا ہے، جو حاجیوں کو لوٹتا ہے اسی طرح لوٹ رہا ہے، جو حاجیوں کی جیبیں کاٹتا ہے اسی طرح کاٹ رہا ہے. اور ہے بھی کعبے میں، اور پوچھو کون ہو؟ کہتا ہے مسلمان ہوں. یہاں جو حاجی کی جیب کٹ جائے، یہودی تو نہیں آتے نا جیب کاٹنے. یہاں جو حاجی کا سامان چوری ہو جائے تو کوئی باہر سے کافر تو نہیں آتا، نصرانی تو نہیں آتا، ہندو تو نہیں آتا ہے. کس نے کیا ہے چوری؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے صرف چلو نہیں، نظر تأمل، نظر تدبر کرو، غور کرو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا چلو زمین میں غور کرو کہ اللہ نے کیسے اس خلق کو، عالم کو، آسمان و زمینوں کو کیسے پیدا کیا ہے. جب اس بات کو سمجھ لو گے کہ پیدا کرنے والا ہے تو وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو مٹانے پہ بھی قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اگر نہ مانو یا مانو، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. جس کو چاہے عذاب دے. دیکھو عذاب کا ذکر پہلے کیا ہے، کیوں؟ پہلے منکرین کا ذکر آ رہا تھا نا، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب، کہ پہلے منکرین کا ذکر تھا، یہاں عذاب کا پہلے آ گیا. اس لیے فرماتے ہیں یعذب من یشاء. وہ حاکم ہے، وہ مختار ہے، وہ متصرف الامور ہے، جس کو چاہے عذاب دے. ویرحم من یشاء. اور جس پہ چاہے رحم فرما کے ہدایت دے دے. فرمایا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، مانا الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت. لیکن یاد رکھو لفظ ہے تقلبون، الیہ تقلبون، مانا تو ترجعون ہے، لیکن تقلبون کہتے ہیں الٹنا پلٹنا. یعنی آج تم چل رہے ہو، پھر مٹی میں گئے، پھر مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھا کے اللہ نے اپنے آگے کھڑا کر دیا ہے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے بس. عورت حیض کی حالت میں حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے. اگر فجر نماز سے پہلے سنت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے نبی نے پڑھی ہے اس لیے ضروری ہے. جس کا نبی پر ایمان نہ ہو نہ پڑھے. تو فرض پھر کیوں ضروری ہے؟ فرض حکم تو اللہ نے دیا، لیکن کہا کس نے ہمیں؟ اور اگر نماز کھڑی ہے، نماز میں مل جائے، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھے. حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا. یہ 2 رکعت جو ہے ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. کوئی شخص ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، تو دوسری لڑکی ڈھونڈو. ضروری تم نے وہاں ٹکر مارنی ہے جس کے ماں باپ راضی نہ ہوں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ تم اغوا کر کے لے جاؤ، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک اگر ماں باپ ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. والد کے لیے میں طواف کروں، دعا کروں، بالکل کریں، دعا بھی کریں، عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں. ایک آدمی نے طواف کیا، صفا کیا، بال نہیں کٹائے، گھر چلا گیا، کپڑے پہن لیے.
عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اب ایسا کرے کہ دوبارہ کپڑے کھول کے احرام باندھ کے سر پہ اس طرح پھروائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہ مجھے یہاں کتاب ملی ہے جس میں علماء احناف کے خلاف بڑی ناجائز زبان استعمال کی گئی ہے، میرا بھائی بس ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہدایت۔ لوگوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، حضور پاک کو لوگ ساحر نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبی کو لوگ مجنون اور دیوانہ اور جھوٹا نہیں کہتے تھے، تو بس احناف کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے؟ اور لوگوں نے صحابہ کو گالیاں نہیں دی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ جس کے اندر دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، گالیاں ہوں گی تو گالیاں ہی نکلیں گی، اور نکلے گا کیا؟ اندر جو بھرا ہوا ہے وہی باہر آئے گا نا۔ باہر کرو، وہ گالیاں دینے دو ان کو، تم دعا کرو اللہ ہدایت کا رشتہ اللہ آسان کرے، اللہ سب کے آسان کرے۔ او یار میری دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ محنت کرو، کچھ دعا کرو، اللہ نے اسباب بھی بنائے ہیں۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ تم رات کو صرف دعا پہ زور رکھو، کھانا نہ کھاؤ، پھر بھوک مٹ جائے گی۔ تم کعبے کی طرف تو نہ جاؤ، طواف بھی نہ کرو، دعا کرو اللہ میاں بیٹھا تو میں یہی ہوں، بس طواف ہو جائے، میرا بیٹھے بیٹھے ہو جائے، یہ تو کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ سے بھی مانگو۔ وہی ہے کہ آخری عشرے میں نیت کر کے بیٹھ جائے اس کا۔ 20 تاریخ کی شام کو مغرب کے بعد سے نیت کر کے حرم میں بیٹھ جائیں، بس اعتکاف ہے۔ میری بیوی نے لاہور ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا، وہ حیض کی حالت میں تھی۔ حیض کی حالت میں احرام باندھنا جائز ہے، عورت نے کوئی احرام چادریں باندھنی ہے، اس نے تو نیت کرنی ہوتی ہے، لیکن نہیں کی تو اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے حج کروں، بالکل کریں۔ ایک آدمی نے طواف کرنے کے بعد بال کٹوا لیے، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے کسی کام کے سلسلے میں آیا ہے، عمرہ نہیں کر سکا، انشاءاللہ دم سے بچ جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ عمرہ کیا کریں۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ با جماعت نماز جب پڑھے، امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور ہم شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے میقات سے احرام باندھا، راستے میں چاند نظر آ گیا، رات کو تراویح بھی شروع ہو گئی، اس نے رات میں ہی اپنا عمرہ مکمل کیا، انشاءاللہ وہ بھی رمضان میں شمار ہوگا۔ رمضان کا اثر شروع ہو گیا تبھی تو تراویح ہوئی نا۔ اب اتنا بڑا سوال تو ہو نہیں سکتا میرا بھائی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ 14 دسمبر کو عدالت طلاق کے ثلاثہ بھیجی ہے، جو بہرحال آپ کو اس نے طلاق بھیجی ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحرہن جد، اس نے تو باقاعدہ عدالت کے ذریعے آپ کو لکھ کے رجسٹری کر دی ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر میں کوئی یہی رشتہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری برادری کی نہیں، میرے ماں باپ کو اعتراض ہے، اسلام میں برادری کی کوئی قید نہیں، لیکن تم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، بال نہیں کٹوائے، سو گیا، کپڑے بدل لیے، اگر وہ ساری رات گزر گئی یا رات کا زیادہ حصہ گزر گیا تو صبح کو اٹھ کے احرام باندھ کے بال کٹوائے، ایک دم بھی دے کے اس نے کپڑے پہن لیے حالت احرام میں۔ بہرحال سگریٹ بری بات ہے،
اگر نعوذ باللہ پیا ہے تو پھر منہ اچھی طرح صاف کریں، بدبو نہ آئے، ورنہ مسجد میں آنا بھی منع ہے بدبو والے کو۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، طواف الوداع عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے عمرے والا تو افضل ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، اس لیے افضل ہے کہ طواف الوداع کرو۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں زندگی ہوگی تو مکے آئیں گے، مدینے آئیں گے، لیکن واجب نہیں ہے، یعنی اگر نہ کرے تو دبنی پڑے گی۔ میرے بیٹی کی عمر 8 سال ہے، اس نے حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، اس میں کوئی دم نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی بیوی نے ایام حیض سے 6 دن کے بعد غسل کیا، پاک ہو گئی، طواف کیا، صفا کیا، بعد میں بھی خون لگا ہے، تو یہ دیکھیں کہ عادت اس کی 6 دن تھی یا 8 دن تھی۔ اگر عادت 6 دن تھی، خون بند ہو گیا، تسلی ہو گئی، پھر چلنے سے یا گرمی سے آ گیا تو کوئی دم نہیں۔ اگر عادت کے دن باقی تھے اور کر لیا تو دم ادا کرے۔ ہر عمرہ جب بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے، بال بھی کٹائیں گے، نہ بھی ہوں اس طرح پھروائیں گے۔ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل قمیض بھی نہ ہو تو جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ ٹوپی ہو تو اتار کے پھینک دو، یا اللہ کپڑا دے تو نہ پہنو، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک کپڑا نہیں ہے، بالکل پڑھو، کون کہتا ہے نہ پڑھو؟ حشر کا میدان کہاں ہوگا؟ کون سے ہم نے عمل کیے ہیں؟ میدان ڈھونڈنا ہے، شام میں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی وجہ نماز میں اشارہ کر دے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے۔ بھائی بیٹی کو 3 جگہ سے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں، عورتیں جو ہیں بال اکٹھے کریں، جہاں انتہا ہو اتنے بال کاٹ لیں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن آپ کو پولیس چوکی نے واپس کر دیا، آپ نے احرام کھول دیا، 4 گھنٹے کے بعد آپ بغیر احرام کے آ گیا، وہ کھول جو دیا ہے، عمرہ بھی قضا کرو، دم بھی ادا کرو، یہ تھوڑا ہے جب باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ بہرحال خانہ کعبہ کو ہم نے حالت احرام میں چوما تھا، بھئی جب تک عطر وغیرہ لگ نہ جائے کوئی منع نہیں، اگر چوم لیا کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اصلح احوالنا واحوال المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد